رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا یہ دوسری جمعہ، پہلا عشرہ، اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس میں آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار نے صحیفے نازل فرمائے، اور رمضان ہی کے مہینے میں 13 تاریخ کو یا 18 رمضان کو، مختلف روایتیں ہیں، اللہ پاک نے زبور کو نازل کیا 6 رمضان میں، 13 یا 18 کو تورات کو نازل کیا، اور انجیل بھی اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کو پروردگار نے رمضان کے اس مقدس مہینے میں اتارا۔ اسی کو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کی، سب اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارے۔ تو اللہ کی کتابوں کے ساتھ رمضان کا اور کلام اللہ کا رشتہ رمضان کے ساتھ بہت ہی خاص اور گہرا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو رمضان میں قرآن سنایا کرتے، اور جبرائیل امین آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے رمضان میں قرآن کا دور ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید سے گہری دلچسپی رکھنے والے، رات رات ان کی گزرتی قرآن کی تلاوت میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کے سامنے نماز میں رکعت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما لیتے، اور اتنا مزہ آتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن پڑھنا شروع کرتے، پڑھتے صبح ان کی ہو جاتی اور قرآن کی تلاوت ان سے نہیں چھوٹتی تھی۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، رات میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا، سامنے گھوڑا بنا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ پاس سویا ہوا تھا۔ جب میں قرآن پڑھتے اس کے لطف میں مدہوش ہو جاتا، گھوڑا بدکنے لگتا، قریب ہوتا کہ وہ میرے بچے کو رون دے، میں اس ڈر سے قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب میں نے جب بعد میں باہر آ کر دیکھنے کی کوشش کی، میرے صحن میں گویا بادل اتر آیا ہے، اس میں بتیاں روشنیاں جل رہی ہیں، قمقمے لگے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسید، اگر تم قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتے اور مکمل اسے تلاوت کرتے ہی رہتے، صبح مدینے کے تمام صحابہ اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے۔
یہ ہے ان کی قرآن سے محبت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، ایسا سوز ان کی تلاوت میں ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد کے مزمار میں سے ایک مزمار وہ ابو موسیٰ کو، یعنی ان کے انداز اور سریلے پن میں سے ایک حصہ گویا حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دیا گیا۔ قرآن کی تلاوت میں مہور ہے۔ اور خاص طور پر رات میں قرآن مجید کی تلاوت کو ان حضرات نے معمول بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سورہ بقرہ تلاوت شروع کرتے، پوری رات میں نماز میں قرآن کو مکمل کر لیتے۔ جب مدینہ منورہ میں باہر سے کچھ آنے والے لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا، حضرت عثمان کے خلاف بغاوت شروع کی اور حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور ہو گئے، ایسے میں حضرت عثمان نے باہر کی دنیا سے بے خبری کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایسا اس میں محو ہو گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی دوران ظالموں نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کل قیامت میں اللہ کا، ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا۔ کیوں؟ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دوران تلاوت ہی لوگوں نے انہیں شہید کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن سے ان کو کتنی محبت۔ قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا پسند کرتے تھے، مرتے مرتے قرآن کی تلاوت کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا ذوق اور شوق اور قرآن سے والہانہ تعلق ان کا۔ مدائن شہر میں لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لوگ جیسے ہی خبر ملی دوڑے دوڑے حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ لوگ جمتے جمتے جمع ہوتے ہوتے 1000 کا مجمع ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، بزرگ صحابی، انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ لوگ آئے، لوگوں کو دیکھ کر سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے ان کے آخری زمانے تک کی پوری زندگی کو سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد کو بتایا، انہوں نے کہا آپ اس واقعے کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا۔ بھائی چونکہ حضرت یعقوب زیادہ حضرت یوسف سے محبت کرتے، اس لیے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، کنویں میں ڈال دیا۔ باپ کے سامنے جھوٹ بیان کیا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ ایک مصر کا قافلہ، اس نے اس بچے کو ان بھائیوں سے خرید لیا اور بازار مصر میں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے ان کو خرید کر اپنے گھر میں رکھا۔ گھر کی جو مالکن تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف پر الزام لگا دیا، حالانکہ وہ خود غلط کرنا چاہ رہی تھی۔ حضرت یوسف پر غلط الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت ایک چھوٹے سے بچے نے، اسی محل میں دودھ پیتے بچے نے ان کی بے گناہی کا ثبوت دیا، گواہی دی۔ باوجود اس کے جیل میں انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑی۔ 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ بھی حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف نے ان دونوں کو ان کا خواب کی تعبیر بیان کی۔ ایک تو آزاد ہو جائے گا اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ جو آدمی چھوٹنے والا تھا
اس سے کہا جب بادشاہ کے پاس جاؤ اور میرا ذکر کرنا کہ ایک آدمی بغیر غلطی کے سزا کاٹ رہا ہے، بغیر جرم کے وہ جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن یہ چھوٹنے والا بھول گیا۔ اسی دوران ایک عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا، اس خواب کی تعبیر بتانے والا پورے مصر میں کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ اس آدمی کو یاد آیا کہ میرے خواب کی تعبیر یوسف نے قید خانے میں بتائی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یوسف نام کا ایک قیدی قید خانے میں موجود ہے، وہ آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کرے گا۔ ان کو خواب بتایا گیا، خواب کی تعبیر بیان کی گئی۔ بادشاہ کے دل میں بات آئی، اتنا اچھا انسان میری جیل میں وہ سزا بغیر غلطی کے کاٹ رہا ہے، اس کو بلایا جائے اور اس کو اپنے قریب کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد آیا، کہلا بھیجا کہ جی نہیں، اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا ان کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا، یوسف سچے تھے اور میں جھوٹی تھی، یوسف صحیح تھے اور میں غلط تھا، میں غلط تھی، اب تو حق واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ پھر عزیز مصر نے ان کو بلایا، گدی پہ بٹھایا اور ان کو بادشاہ بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ انہوں نے اچھی تدبیر کے ساتھ لوگوں کو برے وقت میں، کاج سالی کے وقت میں اور اس اناج کے کم پڑ جانے کے وقت میں انہوں نے بہترین انتظام کیا۔ میں جلدی مختصر انداز میں اس لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن مجید اصل موضوع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرو، چونکہ بات آ گئی سورہ یوسف کی تلاوت کی، تو اس لیے سورہ یوسف میں جو کچھ ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو ان کا آبائی وطن ملک شام تھا، وہاں بھی قحط پڑ گیا۔ وہاں سے بھائیوں نے جب یہ بات سنی کہ عزیز مصر، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بھائی بادشاہ بن چکے، وہ اناج غریبوں میں، عوام میں، رعایا میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ سن کر وہ بھی اناج لینے کے لیے آئے۔ 10 بھائی آئے، ان 10 کو سارا اناج دے دیا۔ یوسف نے پوچھا کوئی اور تمہارے گھر میں باقی ہے؟ بھائیوں نے کہا ایک اور بھائی باقی رہ گیا۔ حضرت یوسف نے کہا اگلی بار اگر اناج کے لیے آؤ تو انہیں بھی ساتھ لے آنا، اگر ان کے بغیر آؤ تو اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے باپ سے منت سماجت کی، وعدے پر وعدے کیے، اور بالآخر باپ نے چونکہ پہلے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تھا، اب بنیامین سے محبت تھی تو ان کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے باپ سے منت سماجت کر کے، ہاتھ جوڑ کر وعدے ان سے کر کے بھائی کو لے آئے، اور جیسے ہی حضرت یوسف کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں اور یہ لوگ وہ تمہارے بھائی، آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، میں جو تدبیر کروں گا خاموشی سے دیکھتے رہنا، اپنی زبان نہ ہلانا، منہ نہ کھولنا۔ جب بھائی اناج لے کر جانے لگے، بادشاہ کا برتن ان کے تھیلوں میں سے ایک تھیلے میں، بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا گیا، اناج میں چھپا دیا گیا۔ تو یہ لوگ جب جانے لگے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے لوگوں تم تو چور ہو۔ انہوں واپس پلٹ کر آئے، پوچھنے لگے ہم نے کیا چوری کی؟ ہم فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، پریشان تھے، اناج لینے کے لیے آئے، ہم نے کوئی چیز نہیں چوری کی۔ اچھا بتاؤ تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ کا ایک برتن، ایک سا گم ہو چکا ہے، قیمتی ہے۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا اگر تمہارے چیزوں میں سے بادشاہ کا یہ برتن مل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ جس کے تھیلے اور بیاگ میں یہ برتن مل جائے، سزا کے طور پر بدلے میں اس کو تم یہیں پر رکھ لو، وہی اس کی سزا ہو۔ بات طے ہو گئی۔ ایک ایک بھائی کے یا اناج کے غلے کے تھیلے تلاش کیے گئے، آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے بیگ سے، اس کے تھیلے سے یہ برتن نکلا۔
اب بھائی پریشان ہو گئے. کسی نے کہا کہ اگر آج یہ چوری کر رہا ہے تو اس کے بھائی نے یعنی یوسف کی طرف اشارہ تھا, اس نے بھی پہلے چوری کی. ایک الگ واقعہ ہے, اس کی طرف یہ نشان زدہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. خیر حضرت یوسف نے بھائی کو روک لیا. 10 بھائی نکلنے لگے. بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے یوسف کو باپ سے جدا کر دیا, باپ اب تک اس کو نہیں بھلا سکے, غم ان پر ابھی تازہ ہے. اتنے میں ایک اور بھائی کو کھو کر باپ کے سامنے منہ دکھانے کے میں قابل نہیں, میں یہیں رہ جاؤں گا, تم چلے جاؤ. باقی بھائی گئے, باپ کو واقعہ بیان کیا, آپ کے بیٹے نے چوری کی. باپ نے جب اس کا انکار کیا تو انہوں نے کہا جو جماعت میں اور لوگ تھے نا, قافلے کے اور لوگ, ان سے پتہ کر لو, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ تیسری مرتبہ یہ اناج لینے کے لیے آئے. تب اس موقع پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب تک انہیں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ یوسف ہوں گے, اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. جب قافلے والوں نے اٹھایا, اسی قافلے کو مختصر سے کم پیسوں میں ان کو بیچ دیا تھا, چھوٹی رقم میں انہیں بیچ دیا تھا. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تو اس لیے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ جس بچے کو ہم نے بیچ دیا ہو غلام بنا کر وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. اس لیے ان بھائیوں کو خیال بھی نہیں آیا. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہلی ملاقات میں پہچان گئے, تبھی چھوٹے بھائی کو بلانے کا حکم دیا, اور جب بھائی آئے تو تدبیر سے ہیلے بہانے سے انہیں روک لیا, اور جب تیسری بار آئے تب پوچھا جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں کو تب فلاش ہوا, سمجھ میں آیا کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں, وہاد آخی, اور یہ میرا بھائی ہے, میرا حقیقی بھائی ہے. باقی بھائی ماں الگ تھی باپ ایک تھے, لیکن جو بنیامین تھے ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک, حقیقی بھائی تھے. حضرت یوسف کے سامنے انہوں نے معذرت کی, معاف کر دو مجھے. حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. ایک کرتا دیا, باپ کی آنکھوں پر ملنے کا حکم دیا, گئے باپ کی آنکھوں کو جیسے ہی لگایا, باپ روتے روتے نابینا ہو چکے تھے, پھر سے ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی, بینا ہو گئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری ان کو ملی. پھر باپ ماں اور بھائی سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت یوسف کا جو خواب تھا 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند جو حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ان کی اہلیہ اور یہ سارے 11 بھائی ان کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے ساتھ جھکنے لگے. تو جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اللہ پاک نے اس کی تعبیر کو پورا کر کے دکھایا. اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرے گا. رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے, حج سے مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے, نماز کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے. ہر عبادت سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن اس کو پہچاننے والا ہو جائے, اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا, انسانیت کا علم اٹھانے والے, انسانیت کا پرچم دنیا میں نام کا پرچم بلند کرنے والے آپ دیکھ رہے ہیں ایپسٹائن فائل میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام اس میں موجود ہے. کیسے کیسے لوگ جو اب تک دنیا کو انسانیت کا سبق دیتے تھے,
دنیا کے سامنے اپنا بھولا سا چہرہ پیش کر کے لوگوں کو الو بنایا کرتے تھے۔ ان کا ایک ایک نام اس فائل میں، جس ایپسٹائن نے اپنے جزیرے میں، اپنے آئی لینڈ میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے بہلا پھسلا کر بلاتا اور وہاں بدکاری کے لیے دنیا کے امیر ترین لوگوں کو، مالداروں کو، حاکموں کو وہاں بلاتا تھا، اور ان بچیوں کے ساتھ غلط کاری وہاں ہوتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، بچیوں کے گوشت کو ان لوگوں نے کھایا۔ اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو یہی ہوتا ہے۔ ساری زبانی جمع خرچ و زبانی ہوگی، دل میں خوف ہوگا۔ بند کمروں میں یوسف اللہ کو ڈرتے ہوئے وہ نکلنے کا راستہ تلاش کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ خوف خدا ہے، یہ خشیت الہی اور تقوی پرہیزگاری ہے جو انسان کو گناہ سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر یہ اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ انسانیت پر بڑی بڑی تقریر کیوں نہ کرے، بڑے بڑے لیکچر کیوں نہ دے۔ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی ہے تو اللہ کے ڈر سے بندے مومن مجمع میں بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے، تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے، اندھیرے میں بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے، اجالے میں بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی بچتا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا کی پہچان، اللہ کی معرفت، اس کے حاضر و ناظر ہونے پر ایمان و یقین انسان کے لیے نیکیوں کے راستے پر ڈالنے والا، گناہوں سے بچانے والا یہ پختہ یقین اور عزم مصمم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا مہینہ، اللہ سے ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ، جو تقوی اختیار کرے، وَيَصْبِرْ، اور صبر اختیار کرے، برداشت کرنا سیکھے۔ حضرت یوسف نے تقوی اختیار کیا تھا، اور اسی طرح بھائیوں کے ظلم پر صبر اختیار کیا، صبر کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ دو کام کرے گا، ایک تقوی اور دوسرا صبر، جس کے اندر یہ دو صفات پیدا ہو جائیں گی، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دے گا، ان کی نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو حقارت نہیں کرے گا۔ کہاں کنویں میں گرنے والے اور کہاں بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے والے، کہاں گرانے والے اور کہاں آ کر سامنے جھک جانے والے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ، تقوی اختیار کرنے والا، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرنے والا، اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آمد کی خبر ہوئی، لوگ اکٹھا ہوئے، 1000 کا مجمع آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، لوگ ایک ایک اٹھ کر جانا شروع ہو گئے۔ ہوتے ہوتے آخر میں 100 لوگ مسجد میں رہ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دکھ ہوا، افسوس کا اظہار کیا، آج ہمارا حال بھی یہی، آرکسٹرا میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، سڑک پر لگایا جائے، کتنے لوگ کھڑے ہو کر رات گزار دیتے ہیں، گانے سننے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر کوئی ناچنے والا یا ناچنے والی ایک بار کے لیے کسی سڑک پر گزر جائے، گھنٹوں پہلے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کوئی قوال آ جائے، ڈھول بجانے والا آ جائے، قوالی کا ایک مجمع، کتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اور کمبخت اس قوالی کے ایک ایک شعر پر پیسے بھی اڑاتے ہیں۔
اور اس پر مزے بھی لیتے ہیں۔ ایک طرف لڑکا قوال ہے اور دوسری طرف لڑکی قوالن ہے، ادھر سے ایک شعر وہ کہتا ہے، ادھر سے وہ اس کا جواب دیتی ہے، اور یہ ناچنے والے بے حیا، بے شرم، بدتمیز، اور ان کو مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ولی کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، عرس جو نکلا ہے وہ لفظ عروس سے نکلا ہے، نم کنومت العروس، جو اللہ کا نیک بندہ قبر میں مدفون ہوتا ہے، اس کی قبر میں اسے فرشتے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ تو دنیا میں بڑی مشقت کیا ہے، تیرے دن اللہ کے راستے میں گزرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں گزرتے تھے، میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں تیرے دن گزرتے تھے، اور تیری راتیں نماز میں گزرتی تھی، قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی، دعاؤں کے اہتمام میں گزرتی تھی، تو لوگوں کے حقوق دیا کرتا تھا، تو نماز وقت پر ادا کیا کرتا تھا، تو نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، آج دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی تجھے نہیں اٹھائے گا۔ اس کے لیے حدیث میں لفظ ہے نم کنومت العروس، اسی عروس کے لفظ سے عرس نکلا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی اللہ کا ولی انتقال کر جاتا، ان کے مریدین شاگرد ہوتے تھے، سال میں ایک مرتبہ ان کے قبر کے پاس یا کہیں اور، ایسا بھی نہیں کہ قبر ہی کے پاس جمع ہو، کہیں اور جمع ہوتے، سال میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اپنے استاد کی تعلیمات کو یاد کرتے تھے، ان کی ہدایتوں کو یاد کرتے تھے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو یاد کر کے اس سبق کو دہرایا جاتا، تاکہ لوگ اسی پر پابندی کے ساتھ رہے، نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، سچ بولنے کا اہتمام کرے، تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ تھا عرس اور یہ تھا اس کا مقصد، لیکن لوگ آتے گئے، اس میں ایک ایک چیزوں کا اضافہ کرتے گئے، اور حالت بدلتی گئی، آج جو نوبت اور حالت آ گئی ہے، اور ایسے میں قوالی کے محفلوں پر لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں۔ بھائی اگر قرآن مجید کے محفل، ابھی دیکھ رہے ہو آپ تراویح میں کہاں گئے وہ لوگ جو اتنے روپے وہاں اڑاتے ہیں، تراویح کے امام کو سے قرآن سنتے ہیں، 10-20 ہزار روپے دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بڑے شرم کی بات ہے۔ قرآن مجید سے ہمارا اتنا کمزور رشتہ ہے، مسجد میں آ کر تراویح پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر کہیں قرآن مجید کی قرات اور تلاوت کی محفل ہو، سارے اعلانات کر بھی دیے جائیں، تب بھی مجمع وہاں جمع نہیں ہوگا، کیوں؟ قرآن سے محبت نہیں، قرآن کی عظمت دل میں نہیں، قرآن کا شوق نہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ قرآن وہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صاحب قرآن قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا، قرآن اللہ کے دربار میں کہے گا، اے اللہ حلیہ، اے اللہ اس کا تو اعزاز فرما، اس کی مہمان نوازی فرما، اس کا تو اکرام فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ایک کرامت کا تاج اس حافظ قرآن، عالم قرآن کے سر پر رکھے گا، پھر قرآن کہے گا، اے اللہ اس کا اور زیادہ اعزاز فرما، اور بھی اکرام فرما۔ اللہ رب ذوالجلال اس حافظ قرآن کو، اس عالم قرآن کو جنت کے اعزاز کا ایک لباس پہنائے گا، اور اس کے والدین کو بلایا جائے گا، اور ان کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث میں آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو جو روشنی ہوگی اس سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ لیکن آج کا باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتا، آج کی ماں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتی، ان کو پسند ہے تو وہ اسکول پسند ہے جہاں ان کی بچیوں کی ساری ٹانگیں نظر آتی ہیں، جہاں ان کے بچوں کو پریئر میں نمستے اور نمسکار کرایا جاتا ہے، اور کرسچنوں کے برے عقیدے ان کو سمجھائے جاتے ہیں، وہ ان بچوں کے ماں باپ کو پسند ہے، وہیں وہ مدرسے، وہ اسکول پسند نہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت نہیں۔ یاد رکھیں کل قیامت میں
بندہ اپنے ناخن کو افسوس کرتے ہوئے چبانا شروع کرے گا، چباتے چباتے اپنا ناخن انگلی اور پورا ہاتھ اسے چبا جائے گا، اسے احساس نہ ہوگا، اتنا افسوس ہوگا، لیکن وہ دن قرآن پڑھنے والوں کا دن ہوگا، وہ دن قرآن کی عظمت کرنے والوں کا دن ہوگا، وہ دن حفاظ کرام کا دن ہوگا، وہ دن علماء کا دن ہوگا، وہ دن ان کے ماں باپ کا دن ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کی محبت کے باوجود قرآن پڑھنے کے لیے انہیں دور بھیجا تھا، اور اللہ کے بندو جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کلام کا امین سمجھا ہے، اس لیے ذرا برابر رتی برابر اپنے آپ میں کمی محسوس نہ کریں، لوگ آپ کا اکرام کریں نہ کریں، اللہ رب ذوالجلال آپ کا اکرام کرے گا، اللہ آپ کا اعزاز کرے گا، آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ دنیا کی ڈگری کس کام کی تھی، تب پتہ چلے گا کہ دنیا کے لیے آخرت کو جس نے چھوڑ دیا اور برباد کر دیا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نظروں میں قرآن پڑھنے والے کی کوئی قیمت نہیں، امام کی کوئی حیثیت نہیں، حافظ قرآن کی کوئی قدر نہیں، وہ اپنے مسندوں پر بیٹھ کر، اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر، اپنے عہدوں پر بیٹھ کر حافظ قرآن اور عالم دین کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کا مقام کون سا تھا، کس کی بات کا کتنا اعتبار تھا، کل خداوند قدوس کے دربار میں اس کا حصہ ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی جو تلاوت شروع کی، لوگ اٹھتے چلے گئے، 100 کا مجمع باقی رہ گیا، حضرت سلمان نے افسوس کے ساتھ کہا کہ لوگ شاید میری ادھر ادھر کی بات سننے کے لیے آئے تھے، کیا ہوا ان کو کہ اللہ کا کلام سننا پسند نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو اللہ کا کلام تھا، اور اس کی تلاوت تھی، اور اس کا درس و تدریس تھا، کیوں وہ جانتے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی کا معجزہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کی تلاوت پر اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، اس کو دیکھیں اجر و ثواب ہے، اس کو سمجھیں زندگی بدل جائے گی، سمجھائیں اوروں کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج کے مسلمان قوم کی پستی اور ذلت قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اور ہم اسے تعلیم میں تلاش کر رہے ہیں، ہم اسے مال میں تلاش کر رہے ہیں، ہماری کامیابی ہم دنیا کی کرسیوں اور عہدوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندو صحابہ کرام جو کامیاب ہوئے تھے قرآن پڑھ کر کامیاب ہوئے تھے، قرآن سمجھ کر کامیاب ہوئے تھے، قرآن کی تعلیم دے کر کامیاب ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین طبقہ یہی ہے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں سرخرو ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا یہ مقدس مہینہ، قرآن کے حوالے ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، اور ایسی قرآن کی عادت ڈالو کہ آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے دوسرے کاموں کا خیال بھی نہ آئے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سنکر تھا۔ امیر آدمی اپنے نوکر کو لے کر راستے سے گزر رہا تھا، اذان ہوئی تو یہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا غلام، مسجد میں چلا، اور یہ امیر آدمی ایک دکان کے باہر بیٹھ کر غرور کے ساتھ اس اپنے غلام کا انتظار کرنے لگا۔ لوگ یہی سمجھتے نماز پڑھے تو ملے گا کیا، قرآن پڑھے تو ملے گا کیا،
کیا ملے کیا نہ ملے، یہ وہ کام ہے جس سے خدا ملے گا۔ تو یہ باہر انتظار کر رہا تھا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، دعا بھی ذکر بھی سب لوگ مسجد سے باہر نکل گئے، غلام باہر نہیں آ رہا، اندر ہی تھا۔ تو یہ بڑے غرور سے باہر سے پکارنے لگا، اپنے غلام کو آواز دی، سب لوگ آ گئے، کون ہے تجھے مسجد میں روک رکھا ہے؟ کیا رکاوٹ ہے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے؟ تو اس آدمی نے، اس غلام نے اپنے مالک کو جواب دیا کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر آنے سے روک رہا ہے، وہ خدا مجھے مسجد سے نکلنے سے روک رہا ہے۔ جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا، وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا۔ میرے بھائیوں، مسجد سے ایسے وابستہ اور قرآن سے ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ تلاوت کرتے ہوئے آپ دوسرے کاموں کو بھول جاؤ، پتہ بھی نہ چلے۔ ایسا مزہ واقعات اللہ پاک نے قرآن میں وہ لطف رکھا ہے، پڑھنے والے ہی جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، بعض علماء کو، دینداروں کو، نیکوکاروں کو، صبح جاؤ سامنے قرآن ہے پڑھ رہے ہیں، دوپہر میں جاؤ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور شام عصر کے بعد ملاقات کرو قرآن پڑھ رہے ہیں، مغرب بعد دیکھو نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، شام میں قرآن، رات میں قرآن پڑھتے 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 کبھی ایسا ہوتا ہے، حالانکہ رمضان تو دعاؤں کے قبول ہونے کا یہ زمانہ ہوتا ہے، دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال بھی کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے۔ میرا بندہ قرآن میں اتنا مشغول ہے کہ اسے مجھ سے مانگنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو میرے بندے تو مایوس نہ ہو، مانگنے والوں سے بڑھ کر میں تجھے عطا کر دوں گا، کیونکہ تو میرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ من شغلہ القرآن آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، جسے قرآن مشغول کر دے، دعا مانگنے سے مصروف کر دے، وہ دعا کے لیے وقت بھی نہ اس کے پاس بچے، اللہ فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی بڑھ کر عطا کر دے گا۔ تو اس لیے رمضان کے اس مقدس مہینے، بابرکت مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ناولیں پڑھنے والے، اخبارات پڑھنے والے، ٹی وی کے نیوز چینلوں پر گھنٹے گزارنے والے، T20 میچ دیکھنے والے اور مختلف ورلڈ کپ دیکھنے والے، ایک دن پورا ایک میچ کے لیے گزار دینے والے، میچ کا انتظار بھی ہے، کب کون جیت رہا ہے، انڈیا جیت رہی ہے یا کوئی اور ملک یہ جیت رہا ہے، اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے والے اور اس کا کیلکولیشن کرنے والے، سفر میں بھی موبائل میں اسکور کیا ہے، گھر میں بھی وہی اسکور کی فکر ہے، اخبار میں بھی پہلے ہی کرکٹ اور اسپورٹس کا پیج کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنا وقت ان بیہودہ کاموں کے لیے ہے، اگر ہمارے پاس پھر قرآن کے لیے ہمارے پاس کیوں وقت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، قرآن مجید ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ جس کے فیان ہیں، جس کی بیٹنگ اور بولنگ کے آپ فیان ہیں، وہ آپ کے چہرے پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، آپ پڑھتے جاؤ، اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ میرا بندہ جس منہ سے پڑھ رہا ہے اس منہ کو جا کر اپنے لب لگاؤ، ان کا بوسہ لو، یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس کی طرف سے عنایتیں ہم کو نصیب ہوتی ہے، فضل ملتا ہے۔ اور کتنے سیاستدان اپنے سیاسی قائدین کی خبریں پڑھتے ہیں کہ آج کیا ہوا، آج کہاں میٹنگ ہوئی، آج کہاں گیا۔ یاد رکھے کوئی سیاستدان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی کا ساتھ نہیں دے گا، سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے، سب کو اپنی فکر ہوتی ہے، ان کے پیچھے پڑھ کر کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ رمضان کے مقدس مہینے میں
کیوں نیکیوں کو ضائع کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں، ان کی جگہ ان کا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ آپ تو رسول اللہ کے امتی ہو، آپ تو اللہ کے بندے ہو، آپ تو سچے مسلمان ہو۔ آپ کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے، آپ کے گھروں میں، مسجدوں میں، دکانوں میں، آپ کے موبائل میں، آپ کی پاکٹ میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ اٹھاؤ، پڑھو، اللہ سے بات کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب الجلال کا کلام اور اس کی ایک کتاب، اس کی خوب تلاوت کرو۔ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور کتنے لوگ اپنی تجارت میں لگ کر قرآن سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، تجارت آپ سال بھر کریں گے، اس کی ٹوپی اس کو، اس کی ٹوپی اس کو پہنانے کا کام آپ تو پورا سال کرتے ہیں۔ یہی تو اتنے لوگ ہیں، آپ کس پر وفا کریں؟ آپ کا اپنا آپ کو دھوکہ دے دے گا، سیٹنگ کرے گا، پیچھے کچھ اور، سامنے کچھ اور بات کرے گا، دھوکہ آپ کو دے دے گا۔ کس پر آپ اعتماد کریں؟ یہی تو مسلمانوں کی تجارت ہے۔ کاروبار کا دار و مدار اور محور ہی ٹوپی پہنانے والا سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ دھوکہ دینے جو جتنا دھوکے باز ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ماہر تاجر ہوں، بہترین کاروباری ہوں۔ پتہ چلے گا کہ یہ دھوکے باز کامیاب تھے یا وہ سیدھا سادہ لوگ کامیاب تھے جو چپ چاپ اللہ پر بھروسہ کر کے حلال کمائی کے لیے اپنا کاروبار کیا کرتے ہیں۔ مکاری پورا سال کرتے ہو، اللہ کی پناہ رمضان بھی اگر اسی چکر میں گزر جائے تو کوئی فائدہ ہے۔ اگر واقعی حلال تجارت ہی ہے، پاکیزہ کمائی ہے، تب بھی تو ہمیں بچنا چاہیے زیادہ وقت مسجد میں، زیادہ وقت قرآن پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، اللہ کے احکام کو پورے کر کے اللہ کو راضی کرنے میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے میں رمضان کے نازل کرنا اور اس کا مقصد یہ ہے ھدی للناس، یہ قرآن ساری انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ، فوراً توبہ کیا، ہاں میرے رب توبہ کا وقت آ چکا ہے، میرا دل تیرے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ الآن یا ربی، ہاں میرے رب میں آج تک ڈاکو رہا، اب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں پھر سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ حضرت عمر وہ ان کی کانوں میں ان کے بہن اور بہنوی سے انہوں نے کلام اللہ کو سنا، دل نرم پڑ گیا، اسلام قبول کرنے پر آمدہ ہو گئے۔ وہ طفیل بن عمرو دوسی قبیلے دوس کے سردار، لوگوں نے ورغلا دیا تھا کہ محمد کے قریب جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کلام پڑے گا تم پر جادو ہو جائے گا، تم اپنے بچوں کو چھوڑنے پر آمدہ ہو جاؤ گے، محمد کو نہیں چھوڑو گے، تم ماں باپ سے جدا ہونے کو اختیار کر لو گے، محمد سے جدا ہونا نہیں چاہو گے۔ ایسا کلام، وہ جادو والا کلام آپ پر وہ پڑھ کر دم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ یقین مانے حضرت طفیل نے بھی ان کی باتوں میں آ کر کانوں میں انگلیاں رکھنی تھی، لیکن پھر دل میں خیال آیا طفیل تو عقل مند ہے، اگر کلام صحیح ہے ان کی بات مانوں گا، اگر کلام غلط ہے تو مکے والے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات پر عمل کر لوں گا۔ قریب گئے، اللہ کا کلام رسول اللہ کی زبانی سنا، فدا ہو گئے اور اپنا سب کچھ حضرت رسول اکرم کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں، کلام میں وہ کشش ہے، اللہ کی کتاب میں وہ قوت ہے، اس کے اندر وہ مقناطیسی طاقت ہے، جو دل لگا کر اسے سنے گا وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اس کو اللہ سے ملا دے گا، اس کو جنت کے قریب کر دے گا، اس کو سکون کی زندگی عطا کر دے گا، اس کو راحتیں عطا کر دے گا، اس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے گا۔ ھدی للناس، اسی کو قرآن نے کہا کہ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کی واضح دلیل ہے، واضح دلیلیں ہیں یہ قرآن، ہدایت کے ایک ایک آیت بھی دلیل ہے۔
والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بھی یہ دلیل ہے۔ آج لوگ دنیا والوں کی تقریریں سن کر، ان کے لیکچر سن کر، ان کی کتابیں سن کر، ان کے ڈیبیٹ بحث و مناظرے سن کر کچھ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اس سے اگر بچنا ہے تو آؤ قرآن پڑھو، وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دے گا، ہمارے شک و شبہ کو دور کر دے گا، اور تمہیں یقین فہم، یقین غیر متزلزل پر لا کر کھڑا کر دے گا، ہمارے ایمان کو کامل بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ ماہ رمضان میں قرآن خصوصیت کے ساتھ اس سے تعلق ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے آپ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔